يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے حالات کے مطابق خلافت کی اہمیت اور اطاعت خلافت ایسا مضمون ہے جس کی اہمیت بار بار یاد دلانی چاہیے۔ جماعت میں جب بھی تکالیف کا کوئی دور آتا ہے تو کئی کمزور ایمان لوگ خلافت کو لے کر مختلف وہموں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو کسی صورت نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت 56 میں فرماتا ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ وعدہ 4 ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط ہے۔ پہلا، مسلمانوں کی جماعت اللہ کی طرف سے خلافت راشدہ کے قیام کے وعدے پر ایمان رکھتی ہو۔ دوسرا، خلافت حقہ کی منشا کے مطابق اعمال صالحہ پر کاربند ہو۔ تیسرا، توحید کے قیام کے لیے ہر قسم کی قربانیاں دینے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اور آخری اور اہم شرط یہ کہ ہر حال میں خلیفہ وقت کی اطاعت کو مقدم رکھتے ہوئے اباء و استکبار کے انجام کو جو آخر کار فسق تک پہنچا دیتا ہے ہمیشہ ملحوظ رکھتی ہو۔ سامعین کرام، اور تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک امت ان 4 ذمہ داریوں کو نبھاتی رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت راشدہ کے انعام سے نوازا ہے۔ لیکن جب یہ شرائط منقود ہو گئیں اور مسلمانوں میں اختلاف و انتشار پھیل گیا تو یہ انعام چھین لیا گیا۔ لیکن اللہ کے فضل سے اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند حضرت مرزا غلام احمد مسیح و مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے امت میں پھر ایک ایسی جماعت کا قیام عمل میں آیا جو سورہ نور میں بیان فرمودہ 4 شرائط سے آراستہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں جماعت احمدیہ میں خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور یہ نظام اسی سابقہ خلافت راشدہ کا تسلسل ہے جو آج سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منہاج نبوت پر قائم ہوا تھا، اور مختلف دور آنے کے بعد آخر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بعد دوبارہ اسی خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، جس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمائی کہ ان حالات کے بعد دوبارہ خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کا دور قائم ہوگا۔ تو یہ خلافت خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ جماعت خدا چلا رہا ہے، کسی انسان کے بس میں یہ سب نہیں ہے۔ جب کوئی مشکل وقت آئے تو پہلے سے بھی زیادہ دعاؤں میں لگ جائیں اور خدا پر کامل توکل کرتے ہوئے خلافت سے ایسے چمٹ جائیں جیسے شہد کے چھتے سے شہد کی مکھیاں۔ مت بھولیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، مخالفین کا کام دھول اڑانا ہوتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ اپنے فضل کی بارش سے اس وقتی دھول کو دھو ڈالتا ہے۔ شریروں کی شرارتیں اور ان کے شرارے خدا تعالیٰ انہی کی جانب لوٹانے والا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ مخالفین منہ کے بل گرے ہیں، اور خدا کے پیارے ہمیشہ سرخ رو رہے ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ تو خدا پر توکل رکھیں
اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں۔ ہم وہ جماعت ہیں جو ایک امام کے ہاتھ پر ہیں۔ یہی ہماری سچائی پر ایک بھاری دلیل ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، تو اسے کوئی کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ خدا تعالی ہمیشہ خلافت کی محبت سے ہمارے دلوں کو وابستہ رکھے، آمین۔ خدا کا ہے وعدہ خلافت رہے گی، یہ نعمت تمہیں تا قیامت ملے گی، مگر شرط اس کی اطاعت گزاری، رہے گا خلافت کا فیضان جاری۔ الہی ہمیں تو فراست عطا کر، خلافت سے گہری محبت عطا کر، ہمیں دکھ نہ دے کوئی لغزش ہماری، رہے گا خلافت کا فیضان جاری۔